اسلام آباد میں کل نیشنل اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس میں ایک اہم قانون سازی کا دن رہا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے اور مسلح افواج کے سربراہان کی مدت میں توسیع سے متعلق بلوں کی منظوری دی گئی۔ ان ترامیم کو ملکی سیاسی، قانونی اور عسکری حلقوں میں انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس قانون سازی کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کا معاملہ کئی دہائیوں سے زیر بحث رہا ہے۔ ماضی میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے مقدمات کی سماعت میں تاخیر معمول بن گئی تھی، جس سے شہریوں کے انصاف تک رسائی میں مشکلات پیدا ہوئی۔ قانون ساز ادارے 1997 میں سپریم کورٹ نمبر آف ججز ایکٹ کے ذریعے ججز کی تعداد کو 17 تک محدود کر چکے تھے، لیکن زیر التوا مقدمات کے بوجھ اور عوامی دباؤ کے باعث بار بار ججز کی تعداد میں اضافے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ 2024 میں آئینی اصلاحات کی روشنی میں 26ویں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے عمل و ضوابط میں تبدیلیاں کی گئی۔ عدلیہ کے اختیارات میں تبدیلیاں کرتے ہوئے چیف جسٹس کی مدت 3 سال مقرر کر دی اور وزیر اعظم کو اختیار دیا کہ وہ 3 سینئر ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس مقرر کر سکیں۔ اس کے علاوہ آئین میں آرٹیکل 19(1)(a) کے ذریعے آئینی بینچز بنانے کا قانون شامل کیا گیا۔ ان ترامیم کے پیچھے حکومتی موقف ہے کہ ان سے عدالتوں کی کارکردگی بہتر ہوگی، لیکن قانونی ماہرین اور اپوزیشن نے ان تبدیلیوں کو عدلیہ کی آزادی پر قدغن قرار دیا ہے۔ نیشنل اسمبلی میں قانون و انصاف کے وزیر نے سپریم کورٹ نمبر آف ججز ترمیم بل 2024 پیش کیا، جس کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو 17 سے بڑھا کر 34 تک کرنے کی تجویز دی گئی۔ وزیر قانون کے مطابق ججز کی تعداد بڑھانے سے ملک بھر کے مختلف علاقوں جیسے کراچی، کوئٹہ، پشاور اور لاہور میں زیر التوا ہزاروں مقدمات کو نمٹانے میں مدت ملے گی۔ یہ تجویز خاص طور پر سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن اور بار کاؤنسلرز کے دیرینہ مطالبے پر دی گئی ہے۔ اس منظور شدہ ایک اور اہم قانون سازی میں پاک فوج، پاک فضائی اور پاک بحریہ کی سربراہان کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل شامل تھا۔ وزیر دفاع نے ان ترامیم کو مسلح افواج میں استحکام اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اہم قرار دیا ہے، تاہم اپوزیشن نے اسے حکومتی عہدیداروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش قرار دیا۔ اپوزیشن جماعتوں اور قانونی ماہرین نے ان ترامیم کو پارلیمنٹ کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کے منافع قرار دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور وکلاء کے حلقوں نے اس عمل کو ملک میں قانونی اور آئینی بحران پیدا کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب خان نے ان ترامیم پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت کو بادشاہیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جبکہ وکیل رضا حسین کا کہنا تھا کہ ان ترامیم کے باوجود زیر التوا مقدمات میں کمی کے بجائے حکومت کی توجہ عدلیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کی ہے۔ قانونی تجزیہ کار جبران ناصر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے قیام سے ایک نیا چیف جسٹس متعارف کروایا گیا ہے جو آئینی معاملات کی سربراہی کریں گے۔ یہ نیا عہدہ عدالتی آزادی میں تقسیم کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حکومت کے منتخب کردہ ججز آئینی معاملات کی تشریح کریں گے۔ ان ترامیم کے ذریعے حکومتی بیانیے کے مطابق عدالتی اور عسکری استحکام کی راہ ہموار ہوگی، جبکہ اپوزیشن اور قانونی ماہرین اس عدلیہ کی خود مختاری پر قدغن قرار دے رہے ہیں۔ ان بلوں کے اثرات آنے والے وقت میں ملکی سیاسی اور قانونی نظام پر گہرے اثرات مرتب کریں گے۔